جنید بغدادی کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے جنید بغدادی۔ ایک مرید اس کا آیا، 10 سال رہا، 10 سال بعد جنید بغدادی سے رخصت ہو کے جا رہا ہے۔ تو جنید بغدادی نے اس سے کہا بھائی آپ کافی عرصہ رہے، کیوں جا رہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے بڑا آپ کا نام سنا تھا کہ جنید بغدادی اللہ کا ولی، اللہ کے بہت بڑے ولی ہے، اور یہ ایسے کرامات والے ہیں، ایسے ایسے، لیکن میں نے آپ سے کوئی خلاف عادت، کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی۔ لوگوں نے کہا وہ پانی پہ بھی چل رہا ہے، لوگوں نے کہا وہ ہوا میں بھی جا رہا ہے، لوگوں نے بہت سے آپ کے واقعات سنائے تھے، لیکن میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، لہٰذا میں کسی اور کرامت والے اولیاء اللہ کے پاس جاؤں گا، آپ کے اندر میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو جنید بغدادی نے اس سے کہا بھائی آپ میرے ساتھ کتنے سال رہے؟ انہوں نے کہا 10 سال۔ تو انہوں نے کہا اس 10 سال میں آپ نے ایک میرا عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا اس سے بڑی کرامت کیا ہو؟ ایک اس سے بڑا ولی کون ہوتا ہے؟ اس سے بڑا ولی کون جس نے 10 سال کے اندر اللہ کے ایک حکم کے خلاف نہیں کیا، 10 سال کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا؟ اس سے بڑا ولی اس روئے زمین میں کون ہو؟ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے ہم اتباع کریں، اللہ رب العالمین کے نبی کی سنت کی اتباع کریں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور سب سے بڑی دین یہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے ہوئی ہائی کو نہ دیکھو، دنیا کی رونق چمک کو نہ دیکھنا۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، آپ اسے کہیں کہ جی یہ سنت ہے، وہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب ہم نے فرض نہیں کیا ہے تو سنت کیا ہے؟ ہم سے فرض، بہت سے لوگ فرضوں کو چھوڑ رہے تو سنت کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، گاڑی کے اندر 2 لائٹ ہے، اگر آپ رات کو سفر کرتے ہیں، گاڑی کے سامنے والا لائٹ نہیں ہے تو رات کو آپ سفر کر سکو گے؟ دور کے سپیڈ میں گاڑی چلا سکو گے؟ گاڑی کے لائٹ اور بتی نہیں ہے۔ حالانکہ لائٹ اور بتی کیا ہے؟ گاڑی کے اصل چیز ٹائر ہے، انجن ہے، گیئر ہے، اسٹرنگ ہے، یہ چیزیں ہے، پٹرول ہے، یہ چیزیں گاڑی کے لیے۔ لیکن رات کے وقت ایک چھوٹی سی چیز بتیا اس میں نہیں ہے تو گاڑی منزل مقصود تک آپ کو سلامت پہنچا سکے گی؟ نبی کی ایک سنت۔ اچھا گاڑی بہت نئی گاڑی ہے، اب جو لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے گاڑی کی سٹارٹنگ میں 1-2 فیوز جل گئے، گاڑی پہ سٹارٹ نہیں ہوگی، ہے نئی گاڑی۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی ایک سنت کی بہت اہمیت ہے، معمولی نہیں سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبوت کا اعلان کر لیا تو فرعون نے مقابلہ کیا، اور فرعون نے کہا اپنی قوم کو کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام معجزات دکھاتے ہیں نا، اپنے عصا پھینک دیتے وہ اژدہا ہو جاتا، واپس اس اژدہے کے منہ میں ہاتھ لگاتا وہ لکڑی ہو جاتا۔ یہ پیغمبر کے معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اس طرح کوئی نہیں کر سکتا، یہ نبی ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو، اعلیٰ جادوگروں کو جو ماہر جادوگر تھے تیار کر لیا۔ جادوگروں نے کیا کیا؟ جادوگروں نے اور یا فرعون نے بتایا کہ آپ لوگ ایسی ہی لباس پہنو یا ہم ایسے لباس پہنتے ہیں جو لباس موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تھے کافر، تھے جادوگر، صرف موسیٰ علیہ السلام کے لباس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کافروں، ان جادوگروں کے صرف اپنے پیغمبر کو لباس میں مشابہت کرنے سے ان سب جادوگروں کو ایمان نصیب کر دیا۔ سب نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ فرعون نے کہا یہ تم پہلے سے ملے ہوئے تھے، ہم ایسے تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹ لیں گے، تمہیں درخت پہ سولی پہ لٹکا دیں گے۔ انہوں نے کہا فقضی ما انت قاضی، جو بھی تجھ سے ہو سکے۔ ہمارے دل میں اللہ نے ایمان اتار دیا۔ کیا وجہ؟ کس وجہ سے؟ لباس۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب داڑھی سے کیا ہو جاتا ہے؟ میرا دل صاف ہے۔
بھئی اگر آپ کے دل صاف ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت خدا کی قسم تمہارے لیے چھوڑنا اتنا مشکل ہو جاتا جیسے ایک آدمی پہاڑ سے گرایا جاتا ہے۔ کچھ صحابہ آئیں، یہ فارس کے اس زمانے میں سپر پاور دو تھے، روم اور فارس، جیسے آج کل امریکہ اور روس ہے یا چائنا ہے وغیرہ ہے، سپر پاور جو پوری دنیا پہ بدماشی کرتے۔ اس زمانے میں سپر پاور فارس تھی۔ فارس کے پاس نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ بھیجے اور انہوں نے ان لوگوں کو کھانا پیش کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک صحابی سے روٹی کا کچھ ٹکڑا زمین پہ گرا دسترخوان پہ، انہوں نے جلدی جلدی اس کو صاف کر کے کھا لیا، دوسرے نے کہا یوں کر دیا، جیسے کہتے ہیں نا مت کرو ایسے، انہوں نے ایسے دیکھا اور دیکھ کے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، اب کیا کہتے ہو، میں اپنے پیغمبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ خدا کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایمان ہے صحابہ کا۔ اب آپ بتاؤ، جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر نے، ایک جادوگر نے جب نبی کی شکل کو اختیار کیا، اللہ کو اتنا پیار آیا کہ اس کو ایمان نصیب کر دیا، نبی کے ساتھ کر دیا۔ اگر ہم اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، اپنے گھر میں، اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ پیار کرے گا، محبت کرے گا کہ یہ میرے نبی والا جیسے صورت رکھتا ہے، میرے نبی جیسے داڑھی رکھتا ہے، میرے نبی جیسے پگڑی باندھتا ہے، میرے نبی جیسے ظاہر صورت بنایا ہے، اللہ رب العالمین عرش سے تجھ سے پیار کرے۔ ہمارے ایک عالم تھے دیوبند کے، وہ کہتے ہیں میں جب تو چھوٹا طالب علم تھا، مدرسہ آتا جاتا، ایک بوڑھی عورت مجھے دیکھتی اور پھر مجھے بلاتی تھی اور وہ مجھے ادھر کبھی ادھر بوسہ دیتی تھی۔ میں چھوٹا بچہ تھا، مدرسے آتا جاتا جیسے مدرسے چھوٹے بچے جاتے ہیں، تو وہ مجھے کھلاتی تھی پلاتی تھی۔ ایک دن میں نے اس بوڑھی ماں سے کہا اماں جی کیا وجہ ہے کہ آپ ان سب طالب علموں میں وہ سارے گزرتے ہیں، آپ ان سب طالبوں میں صرف مجھ سے پیار کرتی ہے، مجھے آ کے بٹھاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تجھ جیسا میرا ایک بیٹا وفات پا گیا، بالکل وہ میرا بیٹا شکل صورت میں چلنے میں وہ آپ جیسا تھا، وہ وفات پا گیا۔ اب جب بھی میں تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے وہ بیٹا یاد آتا ہے، تو اس لیے وہ میرے بیٹے کی محبت تو شکل میں اس کی طرح ہے، میرے بیٹے کی طرح ہے، لہٰذا اپنے بیٹے کی یاد دلانے کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ تو آپ بتاؤ اگر کسی کی شکل صورت محمد رسول اللہ کی طرح ہو، اللہ کتنا پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کتنا پیار کرے گا۔ جب ایک انسان ایک اپنے اولاد کے ہم شکل بچے سے پیار کرتی ہے، ایک خاتون، ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں عجیب عجیب اشعار بنائے۔ ایران کے کسی بڑے عالم کے بزرگ کے، یہ ایران خراسان کے ایک عالم نے وہ اشعار پڑھے تو وہ دنگ رہ گیا، یہ کیسے عشق کے اشعار پڑھے، رہا نہ گیا، فوراً سفر شروع کر دیا۔ جب ہندوستان گیا پوچھا فلان شاعر، جی فلان شاعر کہاں ہے؟ وہ ہے۔ پوچھا کدھر ہے؟ گھر پہ نہیں ہے۔ کدھر گیا؟ وہ بال بنانے کے لیے حجام وہ نائی کی دکان میں گیا۔ جب دیکھا لوگوں سے پوچھا وہ فلان شاعر، انہوں نے کہا وہ جو بیٹا ہوا ہے نائی اس کی داڑھی بنا رہا ہے۔ تو جب یہ آیا سلام کیا وعلیکم السلام، تو انہوں نے فارسی میں کہا آغا ریش میں تراشی، جناب آپ داڑھی چھوٹی کرتے ہو، داڑھی منڈاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بلے ریش میں تراشم ولے دل کسے نہ میں خراشم، ہاں میں داڑھی تو چھوٹی کرتا ہوں، منڈاتا ہوں، لیکن کسی کے دل نہیں چیرتا ہو، کسی کے دل کو ازردہ اور تکلیف نہیں دیتا ہوں۔ انہوں نے فوراً برجستہ جواب دیا ولے دل رسول اللہ میں خراشی، آپ تو رسول اللہ کے دل کو چیر دیتے ہو۔ فوراً اس شاعر کے دل پہ یہ بات لگی، جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرا با جان جانان ہمراز کر دی۔ فوراً انہوں نے توبہ کر دیا، توبہ کر دیا۔ ایک بزرگ، اب آپ اندازہ کرو کہ ہمارے ایک ایک سنت چھوڑنے سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب داڑھی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب تم داڑھی پہ کینچی منڈاتے ہو، کینچی لا کے
कतरवाते हो या आप ब्लेड दाढ़ी को साफ करते हैं, खुदा की कसम ये ऐसे है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल पे तो छुरी को फेर लेते हो। एक सहाबी आया, वो कौसज सहाबी था। कौसज समझते, जिसके कोसा हम कोसा कहते हैं, बस एक दो बाल इधर थे। उन्होंने दिल में ख्याल किया ये मैं वैसे कोसा आदमी हूँ, मेरे और दाढ़ी कोई नहीं, ये दो बाल है, इसे क्या हो जाएगा। उन्होंने उस दो बालों को उखेड़ दिया। जब उखेड़ दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ देखा, मुंह मोड़ दिया। वो इधर नाराज़ होकर वो इधर आया, या रसूलुल्लाह। जब नबी अलैहि इधर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ मोड़ दिया। वो इधर आया, फिर नबी अलैहि सल्लम ने यूँ मुँह मोड़ दिया। इधर आया, या रसूलुल्लाह क्या गुनाह किया मैंने, आप मुझे देखते तक नहीं है, मुझे नज़र ही नहीं करते हो, मैं सलाम करता हूँ सलाम जवाब नहीं, और मुझे आप नज़र ही नहीं करते, नाराज़ हुआ है, या रसूलुल्लाह मैंने किया क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी एक सुन्नत तेरे चेहरे पे सज रही थी, फरिश्तों उसको बुसा दे रही थी, तेरे दाढ़ी को, तूने मेरी इस सुन्नत को उकेड़ दिया, मुंह मोड़ दिया। रसूलुल्लाह ने ज़िंदगी में, अब क्या कहते हो मैदानी माशर पे रसूलुल्लाह मुंह मोड़ नहीं देगा। जिसने रोज़ रोज़ जुमे को, ईद को, जब कोई के फंक्शन है, कहीं जाते हैं तो सबसे पहले रसूलुल्लाह के इस सुन्नत को ज़िबा करते। ओए है तुम क्या कहते हो, तुमने रसूलुल्लाह के दिल को चीर दिया, नाराज़ कर दिया, मदीने वाले को तुमने नाराज़ कर दिया। एक बुजुर्ग है, ये आखिरी वाक़या बताता हूँ। एक बुजुर्ग है, वो हर रात 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया भेज रहे थे। एक रात को उन्होंने ख्वाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। नबी अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत है, खुशबू है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना ये ज़ख्मी है। देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल और सीना ये ज़ख्मी है। सवाल किया रसूलुल्लाह आपकी सीना क्या हुआ ज़ख्मी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग हैं जो रोज़ रोज़ मेरी सुन्नतों को ज़िबा करते हैं, उससे मेरा दिल और मेरा सीना ज़ख्मी हो जाते हैं। भाई आप क्या समझते हैं कि आपने दिल, अपने चेहरे को साफ़ कर दिया, चेहरे को साफ़ नहीं किया, इश्क रसूलुल्लाह के दिल को तुमने चीर दिया। इसलिए कुरान में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो ये बंदा चाहता है कि अर्श वाले का प्यारा बन जाऊँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब बन जाऊँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे साथ मोहब्बत करे, तो उसकी एक हल ये है मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, उसको चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी अपनाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत अपनाए।